کی نبات پر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور مسلمان، تجھے تو رب نے رہبر پیدا کیا تھا، تجھے تو قافلے کا رکھوالا پیدا کیا تھا، کہ قافلہ کیوں لٹ رہا۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہمیں اس کی ضرورت ہے پیارے دوست۔ جس طرح تم مسلموں کو بتاتے ہو کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اپنی نسلوں کو یہ بھی بتاؤ کہ اس ملک میں ہمارا سب کچھ ہے، اس ملک کو ہم نے کیا کچھ نہیں دیا۔ جب وطن کو، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ آج کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا ہے۔ ہاں کیا وجہ ہماری ہے؟ ہم نے ان چیزوں کو لوگوں کو نہیں بتایا۔ ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں آگے بڑھے، ایجوکیشن میں آگے بڑھے، جو بچے جو پیسہ آج آتش بازی پر خرچ کیا، جو ایجوکیشن پر خرچ ہوتا، جو پیسہ آپ نے ادھر ادھر خرچ کیا، بیاہ شادیوں میں اتنا برباد کر رہے ہو، برائی اور معاشرے پر تباہ کرنے میں اتنا خرچ کر رہے ہو، تمہاری لاکھ کا مسئلہ ہے۔ ہاں، جس روپیے میں تم اپنی ایک بیٹی کی شادی کرتے ہو، ان کروڑوں روپیے میں اس امت کی قوم کی ہزاروں بچیوں کے نکاح ہو جاتے، لیکن تمہاری گریبان یہاں بھی پکڑا جا رہا ہے، رب کے دربار میں بھی پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو کہتے ہو، میں نے کہا کہ مدارس نے کیا دیا ہے؟ مدارس نے بہترین معاشرہ دیا ہے، مدارس نے بہترین اصول دیے ہیں، مدارس نے نبی کی سیرت کو دیا ہے، مدارس نے نبی کی صورت کو دیا ہے۔ آؤ مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ مولوی صاحب اس دنیا میں رہ کر کام کرنا بہت مشکل ہے، میں بھی اسی دنیا میں جی رہا ہوں، الحمدللہ۔ کہاں نہیں جا رہا؟ اللہ ہر وقت نہ جانے کہاں کہاں بلا رہا ہے، اللہ ہوائی جہازوں سے سفر کرا رہا ہے۔ وجہ نبی کی سیرت کو پکڑو گے، صورت کو پکڑو گے، رب تمہیں کامیابی دے گا۔ آؤ، اگر تم بزنس مین ہو، میرے آقا نے بزنس کیا ہے، دو مرتبہ مال تجارت لے کر ملک شام گئے ہیں، جاؤ اور تاجروں محمد عربی کی تجارت کو دیکھو۔ اگر آپ نے فتح پائی ہے تو میرے آقا فاتح مکہ ہے، جاؤ محمد عربی کی سیرت کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کی سواری پر آپ کے غلام زادے سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، اور کیا آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ رکھی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، زبان پر جاری ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور جانو کہ باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، دشمن سامنے آتا ہے، ابو سفیان ہے، دیگر سرداران مکہ ہے، اور ابو سفیان آ کر کے دیکھتا ہے کہ ہاں آج تو مسئلہ نازک ہے، محمد عربی بدلہ لیں گے۔ اور میرے آقا پر انگلی اٹھانے والوں، اور یہ کہنے والوں کہ مدارس اسلامیہ نے دہشت گردی سکھائی ہے، یہ کہنے والوں کہ مدارس اسلامیہ امن و امان کو غارت کرتے ہیں، یہ کہنے والوں کہ اسلام آتنک اور دہشت گردی کا درس دیتا ہے، آؤ اس اسلام کو پڑھو، اسے ریڈ کرو، اور محمد عربی کی زندگی کو دیکھو۔ میرے آقا 10 سال کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور کیا آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، 10,000 کا لشکر زرار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تمام مکے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے میرے نبی پر
پر کیچڑ اچھالی تھی وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے میرے آقا کے اوپر تھوکا تھا، وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے گالیاں دی تھی، وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے تلواریں اٹھائی تھی، وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے پتھر مارے تھے، لیکن میرے آقا آتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے یا نبی اللہ آج کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ ادھر سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور تلوار نکال کر کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، ابو سفیان آج بدلہ لیا جائے گا، ابو سفیان آج تجھے مزہ چکھایا جائے گا، آج بتایا جائے گا تو نے میرے آقا کو گالی دی تھی، تو نے میرے آقا پر کیچڑ اچھالا تھا، آج ان لوگوں کو مزہ چکھایا جائے گا جنہوں نے ہمیں پریشان کیا تھا۔ ابو سفیان دوڑے ہوئے آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا سعد نے آپ کے حکم سے کہا ہے الیوم یوم الملحمہ؟ میرے آقا آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے معاذ ایسا نہیں ہے، نہیں بلکہ آج الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج انہیں معاف کر دینے کا دن ہے۔ چنانچہ ابو سفیان آتا ہے یا نبی اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی ہے، اسے امن ہے۔ ابو سفیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا گھر چھوٹا ہے اور مکے کی آبادی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے، امن میں ہے۔ نبی علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں ابو سفیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ مکے کی آبادی بڑی ہے، مسجد حرام چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او ابو سفیان جا آج جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن ہے، جو ہم پر تلوار نہ اٹھائے اسے امن ہے، آج ان لوگوں کو امن ہے جو ہم سے نہ لڑے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہیں معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسلام نے یہ سکھایا، میرے آقا نے یہ سکھایا، کسی کو پریشان کرنا اسلام کا فعل نہیں، کسی کو تکلیف دینا اسلام کا فعل نہیں، بدلہ لینا اسلام کا فعل نہیں، اسلام کا فعل ہے معاف کرنا، اسلام کا فعل ہے امن قائم کرنا، اسلام کا فعل ہے انصاف قائم کرنا، اسلام کا فعل ہے دوسروں کو راحت دینا، تکلیف نہ دینا۔ لیکن آج ہم لوگ اس سے کوسوں دور ہیں، ہم نے چونکہ یہ باتیں نہیں سیکھی، اور یہی بات ہے جو مدارس اسلامیہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ اور مسلمانوں اگر تمہیں بچیوں کی شادی کرنی ہے تو میرے آقا نے 4 بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں۔ اور مسلمانوں اگر تمہیں شوہر بننا ہے تو جاؤ، میرے آقا خدیجہ، عائشہ، میمونہ، جویریہ، ام سلمہ، حفصہ اور زینب اور اس طرح سے 11 بیویوں کے شوہر ہیں۔ اور اگر تم قید ہو جاتے ہو تو 3 سال شیب ابی طالب میں قید ہونا میرے آقا کا طریقہ موجود ہے۔ اگر تمہارے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے آقا کے ہاتھوں پر آپ کے لخت جگر حضرت قاسم اور عبداللہ اور طاہر کا جنازہ موجود ہے۔ اگر آپ کی بچی کو طلاق ہوتی ہے تو میرے آقا کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے۔ اور اگر آپ نے شکست پائی ہے تو جاؤ، نبی کا طریقہ احد کا میدان ہے۔ اگر آپ زخمی ہے تو نبی کا طریقہ احد کا میدان ہے۔ اگر آپ پاتے ہیں تو بدر ہے، حنین ہے، خندق ہے، تبوک ہے، 27 غزوات ہے۔ اور اگر آپ نے صلح کرنی ہے تو صلح حدیبیہ موجود ہے۔ آپ کے پاس قیدی آئے ہیں تو مسجد نبوی میں قیدی موجود ہے۔ آپ نے آزاد کیا ہے تو جاؤ، مسجد نبوی کے قیدیوں کو آزاد کیا ہے۔ آپ مزدور ہے تو میرے آقا نے مزدوری کی ہے۔ آپ امام ہے تو مسجد نبوی کے امام ہے۔ آپ فوج کے جنرل ہیں تو فاتح مکہ ہے۔ آپ اگر فوج کے کمانڈر ہے تو میرے آقا بدر میں موجود ہے۔ آپ اگر جج ہے تو میرے آقا مسجد نبوی میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ اگر فوجی ہے تو میرے آقا احد کے میدان میں 4000 تیر اندازوں کے ساتھ تنے تنہا کھڑے ہوئے ہیں، اور 4000 تیر اندازوں کے تیر میرے آقا کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام ایک جگہ تنے تنہا کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب
मुत्तलिब, ओ ज़ालिमों सुन लो, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं नबी हूँ, झूठा नहीं हूँ और बहादुर हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। और लोगों, अगर जख्मी जंग में हुए हैं तो मेरे आका के दंदान मुबारक शहीद हुए हैं, चेहरे अनवर जख्मी हुआ है, सर मुबारक में चोट आई है। आप अगर मुअल्लिम है, उस्ताद है, तो मेरे आका सहाबा किराम के उस्ताद है और सुफ़्फ़े नबवी के उस्ताद है। आप अगर तालिब इल्म है तो मेरे आका जिब्रील के सामने ज़ानू में तलम्मुज़ बैठे हैं। तो चाहो ये तरीक़ा मौजूद है, लेकिन ये तरीक़ा हमें तमाम मदारिस इस्लामिया ने दिया, उलमा किराम ने दिया। कौन बताएगा? ये उलमा बताएंगे। कौन समझाएगा? ये मौलवी समझाएंगे। खुदा की कसम, ये मौलवी अपने लिए नहीं जागता, इस उम्मत के लिए जाग रहा है। ये मौलवी अपने लिए नहीं मांगता, आपके बच्चों के लिए मांग रहा है। आज मदरसों को देखकर पकड़े कसने वालों, ये कहने वालों, इनका काम ये रह गया, एक मदरसा खुल जाए तो घरों में मातम छा जाए, 10 स्कूल खुल जाए तो एजुकेशन के लिए खुद ही प्रचार करना शुरू कर देते हो। मॉडर्न एजुकेशन स्कूल खुल गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया, फला स्कूल खुल गया। हाँ, मैंने भी स्कूल की जिंदगी जी है, मैंने भी कॉलेज की जिंदगी जी है। मैंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जब ग्रेजुएशन किया, मेरे सामने ऐसे ऐसे मुस्लिमों के हालात आए और आज इस दौर में खुद देख लो, मुस्लिम बच्चियों के हालात, मुस्लिम नौजवानों के हालात। कल का दिन आने वाला, कल 14 फरवरी, तब देख लेना अपनी बच्चियों के हालात, अपने बच्चों के हालात। इसके जिम्मेदार वो नहीं। ओ गैरतमंद वालिदैन, ओ गैरत वाले भाई, तेरी गैरत मर गई। ओ गैरत वाले भाई, तेरे लिए बहन का जिस्म देखना हराम था। और बाप, तूने हलाल का लुक़्मा बेटी को खिलाया, उसके बाल देखना तेरे लिए हराम था। तू आज बच्ची को नंगे सर लेकर दावतों में जा रहा है, हाफ ड्रेस पहनाकर बच्चियों को मेरी हो पे ले जाकर दावत खिला रहा है। बाप, तेरी गैरत मर गई। मुस्लिम नौजवान भाइयों, तुम्हारी गैरत मर गई। जिस बहन का सीना तेरे लिए देखना हराम था, आज तू उसका जिस्म देख रहा है, उसकी कमर देख रहा है, उसके बाजू देख रहा है, उसका बाल देख रहा है। कहाँ चली गई है? मसला कौन सा था? कौन सी मजबूरी थी? मसला कौन सा था? कौन सी मजबूरी थी? भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। और मुस्लिम नौजवान, आओ मेरे भाई, तू तो बहनों की गैरत है, बहन तेरी गैरत है। और बाप, बेटी तेरी सर का ताज है, इज्जत है, तेरी आबरू है। और शौहर, बीवी तेरे घर की एक गैरत है। कहाँ मर गए? औरतों को बेपर्दा निकालते हैं, अपने आप ड्रेस खरीद कर लाते हो, छोटी बच्चियों को मेकअप कराकर ब्यूटी पार्लर बाप लेकर जा रहा है, भाई लेकर जा रहा है, फिर कह रहे हो ऐसा हो रहा है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाफ स्कर्ट पहनाने वालों, हाफ ड्रेस पहनाने वालों, नंगे सर घुमाने वालों, अपनी बच्चियों पर ध्यान दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। आज तुम्हें समझाए तो बुरा लगता है, आज तुम्हें बताए तो बुरा लगता है। मौलवी तो बेचारे समझा रहे हैं, कहते रहो इन्हें बुरा। ये तो 1400 साल से चला आ रहा है। मौलवियों पर कीचड़ उछालने वालों, मेरे आका को भी ज़ालिमों ने नहीं बख्शा। उनसे अच्छा दुनिया में है कोई? मेरे आका के ऊपर भी इल्जामात लगे। मेरे आका को जादूगर कहा, झूठा कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा। लेकिन आप बताओ, क्या मेरे आका बैठ गए? समझाते रहे। आज ये मौलवी भी बेचारे समझा रहे हैं और क़यामत की सुबह तक तुम्हें समझाते रहेंगे। तुम्हारी समझ में ना आए तो तुम जानो। इसलिए आज ये तहिया कर लो इस रात में कि इंशाअल्लाह आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, आइंदा अपने बच्चों को भी रोकेंगे।
بیٹیوں کو بے پردہ نہیں ہونے دیں گے۔ آج یہ سفید کپڑوں میں بچیاں بیٹھی ہے درویش شکل کی، آج ان کے سروں پر جو تہذیب دار دوپٹہ ہے، خدا کی قسم یہ انہی مدرسوں کی دین ہے اور مساجد کی دین ہے۔ آج اگر یہ یہاں تعلیم نہ حاصل کرتی تو یہ بچی ننگے سر ہاف بازو کے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی۔ بھائیو، تمہاری غیرت کو للکار رہا ہے، سمجھ جاؤ، اپنی بہنوں کی عزت بچا لو، ماں کی عزت کا خیال کر لو، باپ کی آبرو کا خیال کر لو۔ والدین دن بھر پسینہ کر کے کماتے ہو، گلی گلی پھرتے ہو، بیٹی کو لا کر جان سے زیادہ چاہ کر اسے دیتے ہو، اس کی تربیت بھی فرض ہے۔ ایسی تربیت کر لو جو باپ کی غیرت کو آنکھ نہ دکھائے، باپ کی عزت کو نہ للکارے، پھر انشاءاللہ یہ معاشرہ اچھا ہوگا، گھروں میں سکون ہوگا، امن ہوگا، اولاد تمہاری عزت کرنے والی ملے گی۔ ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو علامہ اقبال نے کہا، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنے علماء سے جڑ جاؤ، مدارس سے جڑ جاؤ اور ان باتوں کو مان لو، انشاءاللہ تمہاری عزت کامیابیاں تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ یہ تھے حضرت مولانا سرتاج صاحب دامت برکاتہم، جو مسلم معاشرے کی حالت زار پر اپنی گفتگو فرما رہے تھے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شفا شمشاد، یہ آئے شفا شمشاد اور اپنا کلام پیش فرمائے۔